وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. واجب الاحترام معزز و مکرم حضرت علامہ استاذ العلماء مفتی عمر فاروق صاحب، دیگر کثیر التعداد بزرگان محترم، برادران عزیز، فقیر نے آپ کے سامنے قرآن شریف میں سے نہایت مختصر سے الفاظ تلاوت کیے ہیں. ان کا ترجمہ اس طرح ہے: اللہ کریم فرما رہا ہے کونو ربانیین، ربانی بن جاؤ، ربانی بن جاؤ، ربانی ہو جاؤ. اب ربانی عام طور پر جب ہم کسی عالم کے حق میں کوئی بات کہتے ہیں یا کچھ مبالغہ کرتے ہیں تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں فلاں عالم ربانی ہے، تو اس سے ذہن اس طرف جاتا ہے کہ یہ کوئی اللہ کا شخص یا اللہ کا ڈائریکٹ شاگرد ہے یا اللہ سے کشف و الہام پا کے بات کرنے والا عالم ہے. تو عالم ربانی سے مراد علوم لدنیہ کا ماہر عام طور پہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن قرآن کی اس آیت کی جو تشریح تفسیروں میں موجود ہے وہ اس طرح ہے: ربانی بن جاؤ. اس کی تفسیر میں تفسیر بغوی اور بنیادی حدیث کی اور تفسیر کی کتابوں میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ملتا ہے کہ ربانی وہ ہوتا ہے العالم بما کان وما ہوا کائن. ربانی وہ ہوتا ہے جو کچھ ہو چکا ہے اس کو بھی جانتا ہو اور جو کچھ ہونے والا ہے اسے بھی جانتا ہو. یہ ربانی کی تفسیر اور تشریح ہے جو کتابوں میں موجود ہے. اچھا، یہاں بھی ایک اور غلط فہمی ہو سکتی ہے. ایک بات تو یہ کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ما کانا وما یکون، یعنی جو ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے اس سب کے عالم ہیں. تو اس پر ہمارے اوپر سوالات ہوتے ہیں کہ تم نے بہت بڑا لفظ کہہ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماضی، حال اور مستقبل کے عالم بنا ڈالے. تو ان ساری باتوں کا جواب کونو ربانیین کی تفسیر میں جو کتابوں میں موجود ہے اس کے اندر ملتا ہے کہ ربانی تو اس امت کا وہ عالم ہوتا ہے جسے سب ہو گزرے کا بھی پتہ ہو اور ہونے والے کا بھی پتہ ہو. دوسرے نمبر پر جو کچھ ہو چکا ہے اس کا کیسے علم ہو؟ ربانی کو یا عالم ربانی کو جو کچھ ہو چکا ہے اس کا کیسے علم ہوگا اور جو کچھ ہونے والا ہے اس کا کیسے علم ہوگا؟ یہاں بھی معروف جذباتی بات ملحوظ نہیں ہے. ایک سیدھی سیدھی مطالعاتی اور علمی بات ہے کہ جو کچھ ہو چکا ربانی کو اس کا پتہ ہونا چاہیے، یعنی اس کو اسلام کی ہسٹری، احوال امت مسلمہ کے ساتھ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت سے لے کر اب تک جو ادوار گزرتے رہے، جو کچھ مسلمانوں نے غلامان مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا نے خدمات سر انجام دیں، جیسے جیسے اسلام مخالف قوتوں کا مسلمانوں نے مقابلہ اور توڑ کیا، وہ ساری کی ساری ہسٹری، حقائق، قرآن اور سنت کی نصوص وہ اس کے مطالعہ اور تجربہ میں ہوں. یہ ہے عالم ما کانا، جو کچھ ہو چکا اس کا یہ عالم ہے. یہ علوم غیبیہ کی بات نہیں ہو رہی. مطالعہ کے نتیجے میں عالم کا مطالعہ اتنا وسیع ہونا چاہیے کہ اس کو ان ساری باتوں کے بارے میں مکمل معلومات ہوں. اب ان سابقہ ادوار کے گزرنے اور ان سے جو معلومات اس کے ذہن میں بیٹھی ہیں ان کی روشنی میں مستقبل میں کیا ہونے والا ہے اس کو وہ پریڈکٹ کر سکتا ہو،
وہ بھانپ سکتا ہو اب تاریخ کون سا رخ اختیار کرنے والی ہے اور ہماری حکمت عملی اور ہمارا لاہ عمل آئندہ زمانے میں کیا ہونا چاہیے، جو ایگزسٹنگ حالات ہیں ان میں، اور جو ہماری بصیرت کام کر رہی ہے کہ یہ ہونے والا ہے، میں ایڈوانس سیفٹی پریکاشن کے طور پر کیا کچھ میجرز لے سکتا ہوں، کیا کیا اقدامات اٹھا سکتا ہوں، اور امت مسلمہ کو کون سا رخ دے سکتا ہوں. یہ مستقبل کے حوالے سے یہ مطالعاتی اور تجرباتی باتیں ہیں. ماہر آدمی کو پتہ ہونا چاہیے کیا ہونے جا رہا ہے اور ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے. یہ ہے عالم ما یکون، جو کچھ ہونے والا ہے اس کا بھی وہ ماہر ہو. اب یہ تو میں نے اختصار کے ساتھ ایک چند الفاظ قرآنی ہیں، ان کی میں نے شرح اور تفسیر آپ کے سامنے رکھی ہے. اب اس بیس اور بنیاد کی روشنی میں آج کے حالات کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس وقت پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے، پہلے کیا ہوا ہے اور آئندہ کیا ہونے والا ہے، اس ساری بات کا آج بھی ایک ذمہ دار عالم کو پتہ ہونا چاہیے. ہم جب کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور سیرت کو پڑھتے ہیں، عام طور پر ہم نے یہ تجربہ کیا ہے کہ سیرت کا مطالعہ کرنے والے سیرت کو برائے سیرت، حالات زندگی کے طور پر، یا برکت حاصل کرنے کے لیے، یا زیادہ سے زیادہ کارنامے بیان کرنے کے لیے اور جنگیں اور فتوحات ان کو بیان کرنے کی غرض سے اور مغازی بیان کرنے کی غرض سے سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، خطابات کرتے ہیں. سیرت کا اصل مقصود صرف یہ نہیں ہے. یہ اچھی باتیں ہیں، لیکن یہی نہیں ہے کہ جنرل نالج کے طور پر بچوں سے پوچھ لیا جائے جنگ بدر کس سن میں ہوئی تھی، کیا ڈیٹ تھی، کتنے مسلمان اس میں شامل تھے، ان کے فضائل کیا ہیں. یہ ساری باتیں بالکل ٹھیک ہیں، اچھی ہیں، لیکن اصل سیرت کے مطالعہ کا مقصود اس آیت کی روشنی میں سمجھیے کہ پہلے جو کچھ ہو رہا ہے اس کی روشنی میں آئندہ کیا ہونے والا ہے. ٹارگٹ تو یہ ہے. اس طرز پر سیرت پر کتابیں لکھنے والے آپ کو خال خال نظر آئیں گے. خاص طور سے ہمارے ہم خیال لوگوں میں یہ سوچ بہت کم پائی گئی ہے. ہمارے تو سیرت کی کتاب بھی لکھتے ہیں تو سیرت کے براہ راست متعلقات کم اور اس کے ذیلی متعلقات پر زیادہ بحث کرتے ہیں، اور زیادہ بحث اس پر آخر میں زیادہ سے زیادہ صفحے اس پر ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کتنی تھیں، آپ ان کی عمریں کتنی تھیں، ان کا اقمار کتنا تھا. یہ ساری باتیں میں بار بار بتا رہا ہوں، درست ہیں، حق ہے، لیکن اس سے بڑا مقصود یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے اپنا آئندہ لاہ عمل مرتب کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ انقلاب ہے وہ اتنا زبردست ہے کہ وہ تھوڑے سے لفظوں میں اور تھوڑی سی دیر میں بڑے آرام سے سمجھایا جا سکتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عمارت کی بنیاد رکھی. عمارت سے میری مراد دین اسلام کی عمارت. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کام شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے گھر سے ابتدا کی. اب یہ وہ پودا ہے جو لگا اور پھلا پھولا بڑا ہوا، اس کا آغاز 4 بندوں سے ہو رہا ہے. خود مرکز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور سب سے پہلے آپ کی دعوت پر لبیک کہنے والے سب سے قریب بندے کے اس کی بیوی ہوتی ہے. سب سے پہلے آپ کی زوجہ مطہرہ نے لبیک کہی، جن کا نام سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے. سب سے پہلے آپ کے یار غار نے اور بچپن کے دوست نے آپ کی آواز پر لبیک کہی، جن کا نام سیدنا ابو بکر صدیق ہے. سب سے پہلے آپ کے چچا کے بیٹے عام طور پہ دیکھا نہیں مانا کرتے، لیکن یہ وہ چچا کا بیٹا ہے کہ جو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ. اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے خادم نے آپ کا کلمہ پڑھا، جن کا نام زید بن حارثہ ہے. یہ 4 ہستیاں ہیں، ان پر آپ ذرا غور کیجئے. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو کسی بھی فرد کے اندرون بیرون، پوشیدہ اور ظاہر، سارے کے سارے معاملات کا
اچھی طرح پتہ ہوتا ہے. بیویاں کلمے بڑی مشکل سے پڑھتی ہیں اور دوست بڑی مشکل سے مانتے ہیں جن کو بچپن کی ساری باتیں پتہ ہوتی ہیں, اور چچا کے بیٹے جن کے ذہنوں میں شریکہ ہوتا ہے وہ بھی نہیں مانا کرتے, اور خادم جو اندر بھی جاتا ہے باہر بھی جاتا ہے, مہمانوں کو بھی اٹینڈ کرتا ہے, جو زوجہ کے پاس بھی جاتا ہے شوہر کے پاس بھی جاتا ہے, اس کو سارے اندرون بیرون کا پتہ ہوتا ہے. لیکن ہمارے آقا وہ ہستی ہیں کہ ان پر ایمان لانے والے ہی یہی 4 ہستیاں ہیں جو دوسروں کو کبھی نہیں مانا کرتے. اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ آج کسی بندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی راہ پہ چلنا ہے تو اپنے سیرت اور کردار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس طرح صاف ستھرا رکھے, اپنے سفید لباس کو اس طرح بے داغ رکھے کہ دیکھنے والے جھوم اٹھیں, ماننے والے مان اٹھیں, اور وہ کہہ اٹھیں کہ واقعی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام ہے. سب سے پہلے ہمارا اپنا کردار مضبوط ہونا چاہیے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر رشتہ داروں کو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اس آیت کے مطابق رشتہ داروں کو, قریشیوں کو, پورے مکہ والوں کو دعوت دی. کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر آپ نے ایک عام للکار دی اور سب کو کال دی اور سب کے سامنے اللہ کی توحید کا پیغام رکھا. کسی نے مانا, کسی نے مخالفت کی, لیکن آپ نے 2 ٹوک الفاظ میں وہ کچھ کہہ دیا جو کچھ کہنے کا اللہ نے حکم دیا تھا. یہاں بھی ہمارے لیے پھر سبق ہے کہ کلمہ حق بول دینا چاہیے. ہاں, طریقہ کار اور حکمت عملی بھی مضبوط ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گالی نہیں دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو ایسا جملہ نہیں بولا جس جملے کی وجہ سے وہ زندگی بھر کے لیے حضور سے ناراض ہو جائے اور اس کی اپنی پالیسی ہی بدل جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہر مخالف کے لیے واپسی کے راستے کھلے رکھے. ایک حکمت عملی ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف سے باہر بیرونی کالونیوں, علاقوں, شہروں, قصبوں میں جا کر تبلیغ فرمائی, جن میں طائف کی تبلیغ سب سے زیادہ معروف ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیغام پھیلانے کے لیے حکمت عملی اختیار کر رہے. یہ بات یاد رہے, یہاں ایک ضمنی بات کرنے لگا ہوں لیکن میرے موضوع سے وہ ریلیٹڈ ہے. قادیانی مرزا طاہر, یہ جو موجودہ مسرور ہے, اس کا پہلا لیڈر, اس کا بیان نیٹ پہ موجود ہے. اس پر کسی نے سوال کیا کہ تمہارے مرزا قادیانی نے پہلے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا, پھر مہدی ہونے کا دعویٰ کیا, پھر مسیح ہونے کا دعویٰ کیا, پھر نبوت کا دعویٰ کیا, پھر مستقل نبوت اور رسالت حتیٰ کہ محمد ہونے کا دعویٰ کیا, معاذ اللہ. تو یہ اب وہ بیچ میں وہ مرزا بول رہا ہے, ہاں 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 وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں, وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں. یہ اس کی چرب زبانی تھی. وہ یہ باور کرانا چاہتا تھا کہ یہ ہم نے سنا ہوا ہے. بھائی تم نے سنا ہوا ہے, ہر مخالف نے اپنے اوپر آنے والا سوال بار بار سنا ہوا ہوتا ہے. بات اس جواب کی کرو جو تمہارے پاس ہے. اب وہ اس کا جواب دیتا ہے. اب جواب ذرا سنیے کہ کتنی بے ایمانی کرتا ہے اس جواب میں. اس کا بے ایمان جواب یہ تھا کہ جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تو پہلے اپنے خاندان کا نبی ہونے کا دعویٰ کیا, پھر پورے شہر کا نبی ہونے کا دعویٰ کیا, پھر پورے علاقے کا نبی ہونے کا دعویٰ کیا, پھر مدینہ منتقل ہوئے تو پھر پوری دنیا کا نبی ہونے کا دعویٰ کیا. تو وہاں بھی تو یہ دعوے مختلف ہیں. تو ہم نے اس کا جواب دیا کہ جھوٹ بولنے والے پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے دن ہی پوری دنیا کا نبی ہونے کا اعلان کرتے ہیں. مکہ شریف سے ہجرت مدینہ منورہ میں ہوئی. یہ کہتا ہے مدینہ جا کر پوری دنیا کے نبی بنے. تو جواب یہ ہے کہ مکہ میں نازل ہونے والی سورت فرقان
پوری صورت مکی ہے، اور یہ آیت بھی مکی ہے سورۃ فرقان کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یہ بھی ایک آیت میں ہے، اور ایک آیت میں یہ ہے کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، ایک سورۃ اعراف میں ہے اور ایک سورۃ فرقان میں، اور سورۃ اعراف بھی مکی ہے اور سورۃ فرقان بھی مکی ہے۔ اے محبوب اعلان کر دیجئے کہ اے لوگو میں پوری دنیا کا نبی، تم سب کی طرف اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں، اور تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل کیا، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ میرا نبی سارے عالمین کا نبی بن جائے، سارے عالمین کو اللہ کا خوف دلائے۔ تو یہ تو صورت ہی مکی ہے، آیت بھی مکی ہے، تم کہتے ہو مدینہ میں جا کے ساری دنیا کے نبی بنے تھے، اپنے جھوٹے کو پروان چڑھانے کے لیے اور اس اپاہج کو بے ساکھیاں فراہم کرنے کے لیے تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عموم رسالت کی توہین کی ہے، ایک جرم کو چھپانے کے لیے اس سے بڑا جرم کرتے ہو ظالموں۔ یہ میں ایک ذیلی اور ضمنی بات کر گیا ہوں، میں جو بتا رہا تھا، جو سبجیکٹ اور ٹاپک چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری دنیا کا نبی ہونے کا اعلان مکہ میں ہی کیا ہوا تھا۔ ہاں، حکمت اور تبلیغی حکمت عملی وہ یہ تھی کہ پہلے گھر والوں کو تبلیغ کی جائے، کس چیز کی؟ اپنی عالمگیر رسالت کی، پھر اپنے خاندان والوں کو اور باقی رشتہ داروں کو تبلیغ کی جائے، کس چیز کی؟ اپنی عالمگیر رسالت کی اور عالمگیر کتاب کی، اور پوری دنیا کے لیے آنے والی عالمین کو ڈرانے والی کتاب کی۔ اچھا، اب آہستہ آہستہ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، مخالفین نے بڑی بڑی مخالفتیں کی، کہیں ان سے بائیکاٹ کیا، اور 3 سال کے لیے ایک گھاٹی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معذور رہ کر وقت گزارا، اور مختلف افراد پر بڑے بڑے ظلم کیے گئے۔ بلال حبشی نے جو مظالم سہے آپ جانتے ہیں، مکہ شریف میں شہید ہونے والی اس امت کی سب سے پہلی شہید ایک عورت ہے، مرد نہیں ہے، ان کا نام حضرت سمیہ ہے، یہ ابو جہل کے ہاتھوں مکہ میں شہید ہوئیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ری ایکشن نہیں کیا، ابھی تلوار نہیں اٹھے، چونکہ جہاد کا ابھی حکم نہیں ملا تھا۔ اب آپ اندازہ لگاتے جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر برداشت سے کام لیا، اور مکہ شریف کے 13 سالوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر حکمت عملی، اناعت، بلند حوصلے اور ایک ٹارگٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے کس طرح یہ وقت گزارا۔ پھر جب مظالم انتہا کو پہنچے تو حبشہ کو ہجرت کرنے کا حضور نے حکم دیا۔ یہ ہجرت حبشہ کی 2 بار ہوئی ہے۔ اب اس کو برائے سیرت آپ نے نہیں لینا، اس کو آپ نے لینا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی حکمت عملی کیا تھی۔ وہاں بھی کچھ صحابہ چلے گئے، بعد میں وہاں ایک بات پہنچی، ایک اطلاع پہنچی کہ پورا کا پورا مکہ مسلمان ہو چکا ہے۔ وہاں سے وہ لوگ واپس آ گئے، کچھ رہ گئے، کچھ واپس آ گئے۔ یہاں آ کے پتہ چلا پورا مکہ مسلمان نہیں ہوا تھا، ایک عمر فاروق مسلمان ہوئے تھے۔ وہ عمر فاروق کا مسلمان ہونا اتنا بھاری عمل تھا اور اتنی بڑی اطلاع تھی کہ ایک فرد کے مسلمان ہونے کو پورے مکے کا مسلمان ہونا سمجھ لیا گیا، حتیٰ کہ کتابوں میں آتا ہے کہ کافر بھی مان گئے کہ انتصفنا منہم اليوم، آج ہم مسلمانوں کے مقابلے پہ ایک عمر کے چلے جانے کی وجہ سے آدھے رہ گئے ہیں، آدھے تو انہوں نے بھی مان لیا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی جرتیں، بہادریاں اور جن کا کافروں کے اوپر خوف اور دھاک یہ مسلم ہے۔ یہ وہ شیر ہیں اللہ کے جن کو کافروں نے بھی پوری کی پوری اپنی قوم کا نصف تسلیم کیا ہے۔ خیر، پھر لوگ واپس ہجرت کر گئے، اس کو ہجرت حبشہ ثانیہ کہتے ہیں، میں شارٹ کر رہا ہوں۔ بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ہجرت کی ٹھانی،
مدینہ منورہ کو ہجرت فرمائی، 10 سال وہاں پر گزارے. پہلے جنگ بدر ہوئی، پھر جنگ احد ہوئی، پھر جنگ خندق ہوئی، پھر صلح حدیبیہ ہوئی. صلح حدیبیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر مسلمانوں کو نقصان نظر آ رہا تھا اس صلح نامے میں، اس میثاق کو قبول کرنے میں، لیکن اللہ اس کے رسول کی نظر مستقبل پر تھی. وہ کچھ عرصے کے لیے جب حالات ٹھیک ہوئے، کفار اور قریش مکہ کے ساتھ جنگیں رک گئیں کیونکہ ایک وقتی صلح ہو چکی تھی. تو اس دورانیے میں صلح کے اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف کے ارد گرد کو درست کیا، خیبر کو فتح کیا، بادشاہوں کو خطوط لکھے، اور بے شمار لوگ مسلمان ہوئے. ہرقل حضور کو مان گیا، منذر بن ساوی بحرین کا بادشاہ مسلمان ہوا، اور خیبر فتح ہونے کے بعد معاشی حالات درست ہوئے، اور اس قسم کی علاقائی جنگوں سے مسلمانوں میں جنگی مہارت پیدا ہوئی، مسلمانوں کی تعداد میں اور اسلحہ میں اضافہ ہوا. وجہ کیا تھی؟ وقتی طور پہ صلح حدیبیہ ہو چکی تھی. صلح حدیبیہ میں کافر سمجھ رہے تھے کہ ہمارا پلڑا بھاری رہا، اللہ اس کا رسول دیکھ رہے تھے کس کے نتائج ان کے لیے بڑے پریشان کن ہونے والے ہیں. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی تھی. آج ہم جب دین کا کام کرتے ہیں تو ان حکمتوں اور مصلحتوں پہ ہماری نظر ہونی چاہیے. ہم فوری طور پہ جذباتی ہو جاتے ہیں. بہت لوگ سوال بھی کرتے ہیں، حکومت کو یہ کرنا چاہیے، حکومت کو وہ کرنا چاہیے. دیکھیے، میں آپ کو نظر آ رہا ہوں نا، ایسا ہے، میں آپ سب کو نظر آ رہا ہوں، تو آپ سب مجھے بھی نظر آ رہے ہو، اور جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا. آپ کو ایک محراب میں بیٹھا ہوا ایک بندہ نظر آ رہا ہے، اور مجھے پوری مسجد کا ایریا، باہر کا صحن، دروازے سے داخل ہونے والا بندہ، آپ میں سے ہر بندہ، آپ کی میرے طرف توجہ اور دھیان کتنا ہے؟ کون غور سے سن رہا ہے؟ کون ہے جو شعر اور ترنم سننے کے لیے آیا ہوا تھا؟ یہ میں اچھی طرح اندازہ لگا رہا ہوں. کون ہے جو علمی گفتگو کو پسند کرتا ہے؟ مجھے اس کے رویے سے بھی سمجھ آ رہا ہے. کون ہے جو نعرے زیادہ لگا رہا ہے؟ کون ہے جو چپ کر کے حیران ہو کے میری طرف دیکھے جا رہا ہے، سنے جا رہا ہے؟ یہ میری آبزرویشن ہے. بس یہی ہوتا ہے کہ ہمیں حالات کا پتہ نہیں ہوتا کہ کیا بھاؤ تل رہی ہے. حکمت عملی اور ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر بظاہر مسلمانوں کو نقصان ہوا، لیکن بباطن اور نتائج کے اعتبار سے مسلمانوں کی فتح تھی. اب جب اچھا، ایک اور بڑی توجہ سے سننے والی بات ہے، حکمت عملی کی بات کر رہا ہوں. آپ سیرت پہلے پڑھتے رہتے ہیں، میں سیرت کے چند الفاظ آپ کو مخصوص طریقے سے بتا رہا ہوں. سیرت تقریباً میں مکمل کیے بیٹھا ہوں. صلح حدیبیہ تک تو بات پہنچ گئی ہے نا، فتح خیبر بھی ہو چکی، یہ 7 ہجری میں ہوئی تھی. اب اینڈ پہ مکہ والوں سے ایسی غلطی ہوئی کہ صلح حدیبیہ والا صلح نامہ جو تھا اس کی مخالفت مکہ والوں نے کر دی. کسی ایسے قبیلے پر انہوں نے حملہ کر دیا جس قبیلے کے بارے میں اس صلح نامے میں لکھا ہوا تھا کہ اگر تم اسے جنگ کرو گے تو وہ ہمارے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ جنگ سمجھی جائے گی. اب کافروں نے یہ نادانی کر دی. اب جب ایسا ہو گیا تو انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ مسلمان ہم سے کئی گنا تگڑے ہو چکے ہیں. اب حضرت ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ. وہ کفار کے نمائندے کے طور پر مدینہ شریف پہنچے. یہاں آ کے جتنی لجاجت، منت زاری کر سکتے تھے پورا زور لگایا. نبی پاک علیہ السلام کی منتیں کی، مختلف صحابہ کے پاس جا جا کے عرض کرنے لگے، خدا کے لیے ہماری سفارش کریں، حضور ہمیں معاف کر دیں، ہم سے یہ غلطی سے ہوا، عذر یہ ہے، بہانہ وہ ہے، کچھ نادانوں نے غلطی کی ہے، اس قسم کی بہانہ سازیاں. لیکن ذرا غور کیجئے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب بھی کوئی معافی مانگتا آپ بلا تاخیر معاف کر دیتے تھے. لیکن یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی بصیرت ماننا پڑے گی کہ یہ موقع ہاتھ سے چلا جاتا
تو مکہ فتح نہیں ہو سکتا تھا، اور جہاں سے آقا نکلے تھے وہاں پر آپ کی ریورسل بند ہو جانی تھی ظاہری اسباب کی حد تک۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت مضبوطی کا مظاہرہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا اب آپ کی اس غلطی کی معافی نہیں۔ اندر بات کیا تھی کہ ہم نے تم سے جو نقصان اٹھائے اور تم لوگوں نے جو مسلمانوں پر مظالم کیے ہیں، آج اللہ تعالیٰ جل شانہ ہو رہے وَإِذْ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے محبوب ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی ہے، جس کو تم شکست سمجھ رہے تھے صلح حدیبیہ کو، آج ثابت کر کے دکھایا جائے گا کہ وہ شکست نہیں تھی، وہ فتح تھی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 صحابہ کو ساتھ لے کر مدینہ شریف کا رخ کیا، مکہ شریف کا رخ کیا، مکہ پر چڑھائی کی۔ اور سوچئے نا، کہاں 313 اور کہاں 1000 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 10,000۔ تو مکہ کے کفار 10,000 کے سامنے کہاں ٹھہر سکتے تھے؟ وہ تو ویسے ہی مادی لوگ تھے۔ انہوں نے بلا مزاحمت مکہ تقریباً بلا مزاحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ایک عظیم ثبوت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف چند گنتی کے افراد، وہ بھی ضرورتاً آپ نے ان کو قتل کیا اور تھوڑی دیر کے لیے ان کو قتل کرنے کی اجازت دی، ورنہ آپ نے تقریباً سارے کا سارا فتح بلا مزاحمت اور بغیر قتل و غارت کے فتح کر لی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو انقلابی حکمت عملی تھی اس کے حوالے سے میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حج کے امیر سے ابو بکر صدیق کو بنانا ہے، اب یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد خلافت کی راہیں ہموار کر رہے ہیں۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی مشن کو سٹارٹ کرنے والی عظیم ہستی نے اپنے بعد اس مشن کو جاری رکھنے کے لیے فیوچر پلاننگ بھی دینا ہوتی ہے۔ یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل مد نظر رکھتے ہوئے ان خطوط کو اختیار فرمایا۔ صدیق اکبر کو حج کا امیر بنایا، بہت صحابہ تھے، کسی اور کو بھی بنایا جا سکتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو امیر بنا کر بھیجا۔ اور اس کے بعد جب خود حج فرمایا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود حج کے اور سارے معاملات کے بظاہر سردار تھے، سرداری ویسے بھی حضور کی تھی۔ یہاں ایک غلط فہمی میں دور کرتا چلوں، اگرچہ وہ ہمارے موضوع سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن یہاں وہ موڑ آ گیا کہ میں بتا دوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کے امیر بنا کر بھیجے جا چکے تھے تو ان کے بعد سورت برات، جسے سورت توبہ کہتے ہیں، وہ نازل ہوئی۔ اس میں الفاظ یہ تھے کہ آج کے بعد کوئی مشرک حرم میں داخل نہیں ہوگا، حج نہیں کر سکے گا۔ براۃ من اللہ، یہیں سے وہ سورت شروع ہوتی ہے۔ اس پیغام کو دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں صدیق اکبر کے پاس سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ یہ پیغام پہنچائیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت علاقائی رواج یہ تھا کہ جو بھی کسی حکومت کا سربراہ ہو، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روحانی ہستی بھی ہیں لیکن اس وقت بظاہر آپ ایک حکمران بھی تھے، تو جو حکمران کسی دوسری قوم کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے یا معاہدہ توڑتا ہے تو اس کے توڑنے کا حق یا اس کے خلاف اناؤنسمنٹ کا حق اس حکمران کے گھر کے افراد میں سے کوئی بندہ کر سکتا ہے، اس کو یہ حق حاصل ہوتا ہے۔ یہ بات کتابوں میں مذکور ہے، میں اپنے پاس سے ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ کو پیچھے سے بھیجا کہ آپ جا کے اس بات کا اعلان کریں اور ابو بکر صدیق کے ساتھ مل کر وہاں جا کر ان لوگوں کی چھانٹی کریں، مشرک حرم میں داخل نہ ہو۔ تو یہ آپ کے بھیجے جانے کی حکمت تھی۔ وہاں حدیث جامع ترمذی میں ہے، وہاں یہ الفاظ ہیں کہ میرے اہل میں سے کوئی بندہ جانا چاہیے۔ اہل کا لفظ، آل کا لفظ نہیں ہے، اہل۔ آل میں تو صدیق اکبر بھی تھے، ہر متقی حضور کی آل ہے، اور صدیق اکبر تو سب سے بڑے متقی ہیں، اتقا ہیں، وہ بدرجہ اولا آل میں شامل ہیں۔ ترمذی میں آل نہیں ہے، اہل ہے۔ تو اہل کو آل پڑھنا یا وہ مفہوم دینا، یہ ہم خوف خدا دلاتے ہیں، اس سے زیادہ کیا کہہ سکتے۔
اچھا، اب جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج فرمایا تو اس حج میں خطبہ حجۃ الوداع وہ اس وقت بھی اقوام متحدہ کے چارٹر میں موجود ہے، اس وقت بھی ہے، مجھے پتہ نہیں تھا. میرے ایک دوست ہیں کرنل ہیں، میں نے ان سے کہا کہ ذرا سرچ کیجئے کیا یہ درست ہے یا ایسے ایک جذباتی بات ہے. انہوں نے مجھ سے ایک دن کی مہلت لی، انہوں نے سرچ کر کے سارا کچھ، انہوں نے کہا بالکل اس وقت بھی اقوام متحدہ کے چارٹر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ شامل ہے. یہ پریزنٹلی حال کی بات کر رہا ہوں. اچھا، اس خطبے میں جتنے الفاظ تھے، سابقہ جہالت کی رسمیں توڑ دی گئی ہیں، سود ختم ہے، میں سب سے پہلے فلاں سود ختم کرتا ہوں، قتل و غارت ختم ہے، میں سب سے پہلے فلاں خون معاف کرتا ہوں اپنے ایک رشتہ دار بچے کا، عورتوں کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، اور تم سب بھائی بھائی بن کے رہنا، اور تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے تھے. کیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطبے میں ساری تفریقات ختم کر کے رکھ دی ہیں. تفریق اگر باقی رہ گئی ہے تو کلمہ حق کی باقی رہ گئی ہے، اللہ اس کے رسول کے دین کی خاطر تفریق باقی رہ گئی ہے، اور حق اور باطل کی تفریق باقی رہ گئی ہے. باقی نسلی تفریقات ساری کی ساری ختم ہو چکی. اور آخری الفاظ وہ کیا تھے؟ وہ یہ تھے فَلْيُبَلِّغِ شَاهِدُ الْغَائِبَ. میری ساری گفتگو خطبہ حجۃ الوداع، اے حاضرین تم میں سے جو سن رہا ہے، جو آج یہاں پر حاضر ہے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِد، جو شاہد ہے اسے چاہیے کہ پہنچا دے الغائبہ، اس تک جو آج غائب ہے. یہ فیوچر پلاننگ تھی. آقا نے اپنے بات، اپنے پیغام کو قیامت تک جاری و ساری رکھنے کے لیے اس وقت تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام کو یہ میسج دیا کہ سارے کے سارے میرے دین کے مبلغ بن جاؤ. ان میں سے کسی کو نہیں فرمایا کہ تو میرے علم کا دروازہ ہے، تو بولنا تو نہ بولنا. 1.25 لاکھ صحابہ کو حکم دیا کہ سارے کے سارے میرے پیغامات کو قیامت تک پہنچانے کے ذمہ دار بن جاؤ. ایک اور حدیث بخاری میں ہے، بلغوا انی ولو آیا، ایک جملہ بھی مجھ سے سنو. تو میرے ہر صحابی کو اجازت ہے، بلکہ حکم ہے، بلغو، حکم ہے کہ میری ہر بات آگے پہنچا دو. یہ میں نے کہاں سے لیا؟ سیرت برائے سیرت اور چیز ہے، اور سیرت برائے مقصود یہ اور چیز ہے. یہ دونوں چیزیں ہمیں آنی چاہیے. سیرت برائے سیرت بھی پتہ ہونی چاہیے، اور سیرت کا مقصود اور مطالعہ سیرت کی مقصدیت یہ بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے. آخری وقت میں آپ کیا فرما رہے ہیں؟ بھائی آپ ایمان سے بتائیں. نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری خطاب ہو، وہ امت کے لیے عام ہے کہ نہیں؟ عام نہیں ہے. وہ حضور کی پوری حیات طیبہ ظاہریہ کا نچوڑ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عین وصال کے وقت آخری الفاظ فرما کر پردہ فرما گئے ہوں. وہ الفاظ سونے کے پانے سے لکھ کر ان کے اوپر ہمیں جان دے دینی چاہیے کہ نہیں؟ بات تو ٹھیک ہے، صرف نعرے لگانے ہیں ہم نے یا کر کے بھی کچھ دکھانا ہے؟ دیکھیے حدیث میں آتا ہے جو خطبہ نبی پاک علیہ السلام نے آخری خطبہ دیا، یہ حجۃ الوداع کے 3 ماہ بعد کی بات ہے. وہ حجۃ الوداع ذوالحج میں ہوا تھا نا حج، تو آپ کا وصال کب ہوا ہے؟ ربیع الاول میں. تو وہ 3 ماہ کا فرق ہے. 3 ماہ حضور نے کوئی خطبہ نہیں دیا ہوگا. بھائی خطبہ حجۃ الوداع بھی پہلے رہ گیا، خطبہ غدیر بھی پہلے رہ گیا. آخری خطبہ سن، بخاری اور مسلم میں خطبہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے وصال سے 3 دن پہلے. کتنے دن؟ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے. فرمایا ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ میرے بندے دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا میرے پاس آنا چاہتے ہو. خطبے سے لگتا ہے نا کہ آخری خطبہ ہی ہے. تو اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو ترجیح دی. اے اللہ میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں. یہ بات سن کے ابو بکر صدیق رونے لگے. صحابہ حیران ہوئے، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ کسی بندے کی حضور بات کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کہ صحابی ابو سعید خدری اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں لگی، وکانا ابو بکر اعلمنا، ابو بکر ہم سب سے بڑا عالم تھا، وہ بات کی تہ تک پہنچ گیا اور وہ سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کر رہے ہیں، آقا دنیا سے جانے والے ہیں، اس لیے صدیق اکبر رونے لگے۔ صدیق اکبر کی فہم اور ذکاوت کا بھی یہ ثبوت ہے، علمیت کا بھی یہ ثبوت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس ہونے کا بھی یہ ثبوت ہے، روحانی طور پر سب سے آگے ہونے کا بھی ثبوت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے محبت و عشق کی انتہا کا بھی ثبوت ہے۔ اور یہ باتیں میں خود نہیں کہہ رہا، امام قرطبی وغیرہ نے اپنی اس حدیث کی شرح میں بیان کی۔ ازکا عالم، یہ الفاظ ہیں، سب سے زیادہ ذکی، جس کے ذہن کی اپروچ بڑی ڈیپ تھی، معاملہ فہم۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر رو نہیں، اے ابو بکر رو نہیں، ان امن الناس علیہ بنفسہ و مالہ ابو بکر، میرے اوپر جان قربان کرنی ہو سب سے آگے ابو بکر ہے، مال قربان کرنا ہو سب سے آگے ابو بکر ہے۔ یہ بخاری مسلم ہے، جان کا لفظ پہلے ہے۔ آج لوگ کہتے پھرتے ہیں کہ جی مال تو ابو بکر صدیق نے قربان کیا تھا، لیکن مال قربان کرنا زیادہ افضل ہے یا جان قربان کرنا زیادہ افضل ہے؟ حضور فرما رہے ہیں جان سب سے پہلے، حضور خود فرما رہے ہیں جان، تو کیا جملے اٹھائے پھرتا ہے جو تم نے خود کھڑے ہیں یا تم نے ایران سے برآمد کیے ہیں؟ بنفسہ ہی و مالہ، پہلے جان پھر مال، اور مال کے بعد بھی جان ہوتی تو پھر بھی کافی تھا، ان کا منہ بند کرنے کے لیے پھر بھی کافی تھا، جبکہ حدیث میں حضور فرما رہے ہیں میرے اوپر سب سے زیادہ جان چھڑکی ہے تو ابو بکر نے چھڑکی۔ اب اس کی ڈیٹیل بھی ہمارے پاس موجود ہے، لیکن میں اپنے سبجیکٹ ٹاپک پہ رہنا چاہتا ہوں۔ پھر فرمایا میں اگر کسی کو تنہائی کا یار بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ ایک ایک جملہ صدیق اکبر کی افضلیت اور خصوصیت کا ثبوت ہے۔ پھر فرمایا سدوا کل خوخۃ الی المسجد الا خوخۃ ابی بکر، مسجد میں کھلنے والے تمام دروازے کھڑکیاں بند کر دو۔ مسجد کے ارد گرد صحابہ کرام نے دروازے اپنے اپنے گھر سے مسجد میں آنے کے لیے، سہولت کے لیے، چاروں طرف رہائش گاہیں تھیں، اپنے گھر سے ڈائریکٹ مسجد میں آنے کے لیے ذرائع سہولت ہر صحابی نے کھڑکی یا دروازہ کھولا ہوا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمام کھڑکیاں دروازے بند کر دو سوائے ابو بکر کی کھڑکی۔ ابو بکر ڈائریکٹ مسجد میں آ سکتا ہے، کیوں؟ انہوں نے حضور کی جگہ پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھانا تھی۔ باقی تمام دروازے بند کر دیں، گلی کے راستے سے ہو کر مین گیٹ سے مسجد میں آیا کرو، اپنے گھر سے ڈائریکٹ، سوائے ابو بکر صدیق کے اور کوئی نہیں آ سکتا۔ یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ ہے۔ ایمان سے بتاؤ حضور کا آخری خطبہ میں یاد ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ابو سعید خدری فرماتے ہیں ہمیں 3 دن کے بعد جب آقا کا وصال ہوا تو اس دن سمجھ آئی کہ ابو بکر کیوں روئے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل یہ 3 دن کے اور بعد جب آقا دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو اس گھڑی کی بات سنانے لگا ہوں۔ مسند احمد میں حدیث ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت انس بن مالک بھی اس کو روایت کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت پاس انس بن مالک بھی تھے، علی المرتضیٰ بھی تھے، اما عائشہ صدیقہ بھی تھی، عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق بھی تھے۔ ایک حلقہ تھا حضور کے پاس۔ لوگ سمجھتے ہیں حضور اکیلے تھے، نہیں، وہ عبد الرحمن بن عوف ہی تھے جن کے ہاتھ میں مسواک تھی، تو حضور نے مسواک کو یوں دیکھا، اما پاک نے فرمایا حضور مسواک پسند فرمائیں گے؟ تو آپ نے سر مبارک ہلایا، تو اما جان نے وہ مسواک اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر سے لی، اس کو چبا کے نرم کیا اور حضور کو دیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ یہ وہ دن تھا کہ میرا لعاب حضور کے منہ مبارک میں گیا تھا۔ اس وقت حضور علیہ السلام نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، یہ میں نے سارا سینیریو اس لیے بتایا ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ پاس حضرت علی ہی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت لوگ پاس تھے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اس وقت حضور نے میرے سینے کے ساتھ اپنی پشت مبارک لگائی ہوئی تھی، ٹیک لگا کے، وہیں حضور کا وصال ہوا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے علی کاغذ اور قلم لے آؤ، میں کچھ لکھ کے دینا چاہتا ہوں تاکہ میرے بعد میری امت گمراہ نہ ہو۔ اب وہ لکھ کے دینے والی ساری باتیں میرے بھائیوں میں نے تجربہ کیا ہے کہ مخالفین اسلام ایک بات بتائیں گے 10 باتیں چھپائیں گے۔ اب جو بتا رہا ہے وہ تو بتا رہا ہے، جو چھپا رہا ہے آپ کی بلا جانے یہ کیا چھپا رہا ہے۔
حدیث کرتاس ہر کوئی بتاتا ہے، یہ بھی حدیث کرتاس ہے، اور یہ اس سے زیادہ اہم ہے کیونکہ یہ آخری وقت کی حدیث کرتاس ہے. وہ تو 7 دن پہلے کی تھی یا چند دن پہلے کی بات تھی. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دل میں سوچا، میں کاغذ قلم ڈھونڈتا رہ گیا تو کہیں حضور کا وصال نہ ہو جائے. میں نے عرض کیا حضور آپ زبانی فرمائیں، میں یاد کر لوں گا. کاغذ قلم نہیں لا کے دیا لیکن زبانی ارشاد فرمانے کا عرض کیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. اب سارے راز سامنے آ جانے چاہیے کہ نہیں؟ اب خرابی ہوگی کسی کی نیت میں، سمجھنا نہیں چاہتا، سمجھانا نہیں چاہتا تو الگ بات ہے، ورنہ بات کھل چکی ہے. حضور کیا لکھ کے دینا چاہتے تھے حدیث کرتاس میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بالصلاۃ والزکاۃ وما ملکت ایمانکم، میں تمہیں 3 نصیحتیں کرتا ہوں، 3 وصیتیں کرتا ہوں. میرے پاس نماز نہ چھوڑنا، زکوٰۃ نہ چھوڑنا، دیتے رہنا، اور غلاموں کا خیال کرنا، غریبوں کا خیال کرنا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے، اور یہ مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، جو امام بخاری کے استادوں کی کتاب. میں نے اختصار کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت اور اس سے وہ رخ جو امت کو ملتا ہے اس کے سارے تانے بانے آپ کے سامنے، اس کی ساری حکمت عملی آپ کے سامنے رکھی. اب اس سارے کچھ کے پیش نظر آج ہم جن حالات سے دوچار ہیں، ہمارے پڑھے لکھے طبقے کو، خواہ ہم ٹیچر ہوں، پروفیسر ہوں، پرنسپل ہوں، مدرس ہوں، مدرسے میں استاد ہوں، خواہ ہماری بہنیں بیٹیاں استاد ہوں، یا ہمارے سینئر اسٹوڈنٹس ہوں، کم از کم دورہ حدیث اور دورہ تفسیر کے طلباء ہوں، یا جونیئر کلاسز کے بھی سمجھدار طلباء ہوں، ہمارے لیے اور امت کے ویسے جو افراد ہیں، امت کے اندر جو خالص کتابی طبقہ ہے، اس کے علاوہ بڑے بڑے غیور لوگ موجود ہیں جو بعض اوقات علماء کی پشت پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں علامہ صاحب میں عالم نہیں ہوں لیکن گھبرانا نہیں، کوئی وقت آیا تو ہم انشاءاللہ تمہاری پشت پہ ہوں گے. ایسے لوگ خدا کی قسم ہر دور میں دین کی ترقی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. یہی لوگ سڑکوں پہ کھڑے ہو کر نعرے لگاتے ہیں، سینے پہ برداشت کرتے ہیں اور گرفتاریاں دیتے ہیں. ان لوگوں کا وجود وہ یہاں کثرت سے بیٹھے ہیں. اور ہمارے ملک میں لوگوں نے اپنی ذات کا گرویدہ بنا کے اور غیر مشروط اطاعتوں پر اکسا کے حضور کی امت کو غلط استعمال کیا ہے. لیکن اللہ گواہ ہے، ہمارے بال سفید ہو چکے ہیں، ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، ہماری بات سن بھی لو، خوش قسمت ہوگے تو مان بھی لوگے کہ حق اگر ہے تو اہل سنت کے پاس ہے. ان کی خاطر کام کرنا چاہیے اور اسی مسلک میں رہنا چاہیے. صحیح معنی میں اسلام اگر ہے تو یہی ہے، باقی سب میں فالٹ ہے اور کسی نہ کسی درجے کا فالٹ ہے. میں درجے بتا رہا ہوں اور بالکل میری سوچ سمجھ اور بقائمی ہوش و حواس یہ جملہ ہے کہ درجے، لیکن 100% ایکوریسی اگر آپ کو ملے گی تو اہل سنت میں ملے گی. ان حالات میں آج کل جن ذمہ داران کے میں نے نام گنوائے ہیں ان کے لیے بہت بڑے بڑے 4 اہم ٹارگٹ جن کے اوپر ہم نے ورکنگ کرنی ہے، فوکس رکھنا ہے اور امت مسلمہ کو ایک نیا رخ دینا ہے. وہ کیا ہے؟ یاد رکھیے، سب سے پہلے ہمارا سیاسی محاذ ہے. سیاسی محاذ ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ لمیٹڈ ہے. وہ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا. اس کا اصل جو مبدا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یورپ ہے، وہ مغرب ہے. وہاں سے کچھ باتیں ایسی ٹرانسمٹ ہو رہی ہیں، لانچ کی جا رہی ہیں
وہ روب اور وہ دھاک امت مسلمہ کے دلوں میں بٹھائی جا رہی ہے کہ کسی اور کو ہی مسلمان ہونے کے باوجود ہم سپر پاور مانے بیٹھے ہیں. سپر پاور خدا کی قسم اللہ ہے, اللہ کے بعد اللہ کے رسول ہیں, اقتدار اعلیٰ بھی اللہ کے پاس ہے, اس کے بعد اللہ کے رسول کے پاس ہے. یہ میں نے سیاسی زبان میں ایک جملہ بولا ہے, اقتدار اعلیٰ. یہ کم از کم بی اے کے لڑکے سیاسیات پڑھنے والے اس لفظ کو جانتے ہو. ان لوگوں تک آپ دیکھتے ہیں آپ کے مخالفین طرح طرح کے حربے اختیار کر کے ان کے پاس جاتے ہیں, ان سے اپروچ کرتے ہیں, ان کے سامنے اپنے رونے روتے ہیں. وہ ایک پاکستان میں وہ سلمان تاثیر کا بیٹا اور سرگودا کا ایک قادیانی یہ ٹرمپ کے پاس پہنچے ہوئے تھے, ڈائریکٹلی اس سے بات کر رہے ہیں اور پاکستان کے مسلمانوں کے خلاف اس کو اکسا رہے ہیں. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, نیٹ پر موجود ہے. بھائی ایک تو ان لوگوں نے جہاں اپروچ کیا ہے, ان کی پلاننگ, منصوبہ بندی, ان کی ساری شرارتیں, ہمارا کام بنتا ہے کہ لوگوں تک واضح کریں. ہم نے واضح کیا. میں نے فوراً, میں اس دن مجھے یاد ہے میں تقریباً رات 2:30 بجے تک بیٹھا رہا. میں نے انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے مرزا قادیانی کی وہ شرارتیں اور وہ گستاخیاں جو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کی ہوئی ہیں, حضرت مریم کے خلاف کی ہوئی ہیں, میں نے ساری لکھی, ان کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا اور میں ان کو نیٹ پہ دے کے پھر میں نے دم لیا. کیوں؟ سچویشن ایسی تھی. جس بندے کے پاس وہ گئے تھے وہ کرسچن ہے, ہم نے اس کو باور کرایا کہ یہ مسیح علیہ السلام کے بھی خلاف ہے اور یہ ہمارے معاملات ہیں, ان میں تم مداخلت نہ کرنا. تو ہمیں ان باتوں کا پتہ ہونا چاہیے. قادیانی ترجموں کے بارے میں کیا ہو رہا ہے, یہ سب ٹارکنگ اور فیڈنگ یہ کہیں اور سے ہو رہی ہے, یہ دھچکے کہیں اور سے آ رہے ہیں, یہ ہچکولے کہیں اور سے پہنچائے جا رہے ہیں. ہمارے ہاں کچھ جو فیصلے ہو رہے ہیں ان کے بارے میں ہمیں ساری سوجھ بوجھ ہونی چاہیے. اس میں کہاں تک حقیقت ہے اور کہاں تک فیڈنگ ہے اور کہاں تک ہماری اپنی ہی کچھ کمزوریاں ہیں, چونکہ ہم دو چیزوں میں پیچھے رہ چکے ہیں. اس دور میں ہمارے اندر اتحاد کی کمی ہے اور قیادت کا فقدان ہے. لو جی لکھ لو یہ بات, اتحاد کی کمی اور قیادت کا. اگر ہم متحد بھی ہوں اور قیادت بھی ہو مسئلہ ہی ختم ہے. باقی تمام قوموں, مسالک, مذاہب سب کے پاس اتحاد بھی ہے اور قیادت بھی ہے. بعض کے پاس تو پوری کی پوری حکومتیں ہیں. ایسی صورتحال میں ہم نے بچ بچا کے بھی کام کرنا ہے, اپنی قیادت کو بھی مضبوط کرنا ہے, اتحاد کو بھی مضبوط کرنا ہے, قانون کو بھی ہاتھ میں نہیں لینا. تو کیا ہونا چاہیے؟ اس کے لیے ایک اچھا سا تھنک ٹینک ہوگا. بات مشکل کوئی نہیں ہے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہماری گفتگو اس پر عمل کرنے والے ہمارے اپنے صفوں کے اندر اللہ کرے یہ مل جائیں, ان کا نہ ملنا ہمارے لیے ایک مسئلہ بنا رہتا. اور وہ ٹرمپ کے پاس اگر گیا تھا تو ٹرمپ تک حقائق پہنچانا تو ایک پہلو ہے. اگر وہ پہنچا بھی دیں تو ٹرمپ سے ڈرنے کی پھر بھی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں یہاں تک دلیر ہونا چاہیے. ڈرو اس اللہ سے جس سے ٹرمپ بھی ڈرتا ہے. ڈرو اس اللہ سے جس سے ڈرنے کا سبق تمام انبیاء نے دیا ہے, خود قرآن نے دیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے کسی اور سے نہیں ڈرتا. یہ بات جذباتی نہیں ہے, آپ آزما کے دیکھ لو. اللہ کے ساتھ ہماری لائن اگر سیدھی ہو, خدا کی قسم اللہ سے لائن سیدھی رکھنے والا فقیر کبھی کسی سے نہیں ڈرتا. کیا ہوگا؟ مر جائے گا تو کیا ہوگا؟ موت وقت سے پہلے کوئی مائی کا لال دے سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. موت دینے والے ہم نے خود مرتے دیکھے. کیوں؟ جنوں رب رکھے انہوں کون چکھے. یہ ایک فتنہ ہے جس کا تدارک ہم نے سوچنا ہے, اور ہماری لاہ عمل اور پالیسی کیا ہونے چاہیے. آپ اس پہ ورکنگ کریں, ہمارا ملک ورکنگ کرے, ہمارے حکمران ورکنگ کریں. وہ بھی تو مسلمان ہیں نا, وہ بھی تو ہمارے ہی ہیں. تو نمبر 2, اس دور کا
ایک اور فتنہ وہ ملحدین کا فتنہ ہے. اب یہ وہ فتنہ ہے کہ آپ میں سے جتنے لڑکے نوجوان کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں ان کو اس کے بارے میں زیادہ پتا ہوگا. ان کو ایتھیسٹ کہتے ہیں. ملحدین کی انگریزی ایتھیسٹ ہے, ایتھیسٹ. یہ کہتے ہیں اللہ کو نہیں, رسول کو نہیں, دین کو نہیں, کتاب کو نہیں, آسمان کو نہیں, میں اپنی مرضی کروں گا, مرضی سے جیوں گا, مرضی سے مروں گا, میرا جسم میری مرضی. میں نے بہت سی باتیں تھوڑے سے جملوں میں کہہ دی. یہ وہ لوگ ہیں. تو ان کا رد بھی ہم نہیں سوچنا ہے. بات صرف یہ کہ اتحاد نہیں ہے, قیادت نہیں ہے, لیکن اس صورتحال میں بھی ہم پیچھے نہ ہٹیں. جہاں تک ہمارا پیغام پہنچ سکتا ہے ہم پہنچائیں. میری بات سنیے. کسی بھی ملک میں رہنے کے لیے مسلم نان مسلم کی بات میں نہیں کر رہا, وہ ایک الگ ایشو ہے. کوئی بھی بندہ مذہب کو مانے یا نہ مانے, ہی میں بھی مسلم ہی میں بھی نان مسلم, کسی جگہ پہ وہ رہتا ہے تو اس جگہ پر رہنے کے لیے کیا وہ ہر جگہ بندہ اپنی مرضی کر سکتا ہے؟ دین کو مانے نہ مانے, وہ ملحد ہو تب کیا, کرسچن, یہودی, عیسائی, مسلمان, کوئی بھی ہو, کسی بھی علاقے میں کوئی بندہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا. ملک کا قانون اسے نچا دے گا, صوبے کا قانون اسے تڑپا دے گا, اور نہیں تو محلے, علاقے, گاؤں, وہاں کی پنچایت اور محلے داری اس کو انسان بنا کے رکھ دے گی. وہاں کے لوگ اس کی غلطی پر اس سے بائیکاٹ کریں گے, لڑائی جھگڑے کھڑے کر دیں گے, مقدمے بازیاں ہوں گی. کوئی بندہ کامن سینس سے سوچئے, انصاف سے جواب دیجئے, کسی بھی علاقے میں رہتا ہو, مذہب کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو, اس دنیا میں اپنی من مرضی نہیں کر سکتا. کسی کی ماں بہن کو ہر کوئی نہیں چھیڑ سکتا, کوئی نہ چھیڑنے دے گا. کسی کا مکان پہ قبضہ نہیں کر سکتا, کوئی نہ چھیڑنے دے گا. کسی کی زمین کوئی نہیں ہتھیا سکتا, کوئی نہیں کرنے دے گا. کسی کو ڈاکہ, چوری, قتل نہیں کر سکتا, نہیں کرنے دے گا. کسی کی کار, موٹر سائیکل کوئی چوری نہیں کر سکتا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو رب رسول کو مانتے نہیں ہوں, میں تو ملحد ہوں, تو میں تو چوری کر سکتا ہوں. کر سکتا ہے؟ تو پھر مان لو نا, جب تم کسی مذہب کو مانو یا نہ مانو, یا کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہو, تو تمہیں ملک, صوبے, علاقے, محلے کا قانون اپنے مرضی نہیں کرنے دیتا. تو کیوں نہ اپنی مرضی کے ہتھیار اللہ اس کے رسول کے سامنے ڈال دیں, جن کا دیا ہوا قرآن ہمارے پاس موجود ہے. قانون کے بغیر تمہارا کوئی چارہ نہیں, تو وہ قانون مان لو جو اللہ اس کے رسول نے دیا ہے. ایسے ہی میں اپنی مرضی سے جینا چاہتا ہوں, مرضی سے مرنا چاہتا ہوں. تم کیسے جی سکتے ہو مرضی سے؟ مرضی سے پیدا ہوئے ہو, مرضی کے گھر میں پیدا ہوئے ہو, مرضی کی ماں چنی تھی, مرضی کا باپ چنا تھا, مرضی کی بلڈنگ چنی تھی, ہسپتال میں پیدا ہو گئے یا گھر میں, یہ تمہاری مرضی تھی. پیدا ہونے کے بعد تمہاری ماں پتہ نہیں حلالی ہو کہ حرامی. میں ایک بات کرتا ہوں, میں کسی کو کہنے کو انڈیویجول میرا ٹارگٹ تو ہے نہیں, وہ کسی کے بارے میں بھی یہ جملہ ہو سکتا ہے کہ تم پتہ نہیں, تمہاری ماں تمہیں گندگی کے ڈھیر پہ پھینک کے اپنے آبرو بچا کے بھاگ جائے گی. یہ تمہیں پتا تھا؟ نہیں. تم پیدا ہونے کے بعد 2 سال, 2.5 سال, 3 سال, 1.5 سال ماں کا دودھ پیو گے یا ڈبے کا دودھ پیو گے؟ تمہیں پتا تھا یہ تمہارے بس میں ہے؟ یہ تو تمہاری ماں کے بس میں بھی نہیں ہے. پتہ چلتا ہے کہ فیصلے تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے, فیصلے کسی اور کے ہاتھ میں. ان میں سے کوئی بات بھی, کوئی مائی کا لال بتائے کہ ان میں سے کوئی بات بھی بچے کے بس میں ہو. تمہارے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو تمہاری ماں ٹیسٹ کراتی رہتی ہے, پتہ نہیں جی بچہ روتا ہے اس کی کیا وجہ ہے. پھر ڈاکٹر سوچتا ہے بچہ زور لگاتا ہے تو اس کا مطلب ہے پیٹ میں درد ہے. بچہ کان کو ہاتھ لگاتا ہے اس کا مطلب ہے اس کے کان کو درد ہے. اس طرح کی حرکتوں سے پھر تم گیس کرتے ہو اور اندازے کرتے ہو. یہ تو تمہاری اوقات ہے. اور اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں, تم کیسے جی سکتے ہو اپنی مرضی سے؟ اور مرنا بھی اپنی مرضی سے چاہتے. ایمان سے بتاؤ, اپنی مرضی سے مرنے کا طریقہ خودکشی کے سوا کوئی ہے؟ باقی جتنے طریقے ہیں وہ تمہاری مرضی نہیں ہے. بیمار ہو کے مرو گے, ایکسیڈنٹ سے مرو گے, گھر پہ مرو گے, کتے کی طرح سڑک پہ مرو گے, کچھ پتہ نہیں, ہارٹ اٹیک سے مرو گے, لمبی بیماری جھیل کے مرو گے, اور تمہارے بس میں کچھ نہیں ہے. مان لو کیوں بے وقوف بنے ہوئے ہو.
یہ ایک طبقہ بتا رہا ہوں، میں نے آگے بھی بڑھنا ہے. پہلے پولیٹیکل حالات میں نے بتائے تھے جو ورلڈ لیول کے تھے. وہ سپر پاور کون ہے؟ وہ اللہ ہے، ڈرو نہیں. اور پھر الہاد کی بات میں نے بتائی کہ ان کی اوقات بیچاروں کی یہ ہے. اور تیسرا جو بہت بڑا فتنہ ہے وہ فتنہ قادیانیت. اس پر ضمن گفتگو پہلے ہو چکی ہے. یہ ایک قادیانی ہی نہیں، اس کو زیادہ بہتر لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے فتنہ انکار ختم نبوت. کیونکہ ایک قادیانی نہیں، ذکری ان سے بھی پرانے ہیں. بہائی اور بابی فرقہ ایران میں موجود ہے. یہ بھی اپنی اپنی نبوتیں اور رسالتیں چمکا رہے ہیں اور مہدویتیں چمکا رہے ہیں. اور قادیانیوں کے اندر مزید کئی فرقے بن چکے ہیں. قادیانی ہمارے فرقوں کے اوپر ذرا نام کون سا آپ کا فرقہ ہے بڑا کھل کے لفظ بولتے ہیں توہین کے انداز میں. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قادیانیوں کے اندر بھی فرقے ہیں، بلکہ مسلمانوں میں کوئی فرقہ ایسا نہیں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر کوئی اعتراض ہو. قادیانیوں کے اندر تو دو فرقے ایسے ہیں، ایک مرزا کو نبی مانتا ہے، ایک کہتا ہے وہ نبی تھا ہی نہیں، وہ صرف مجدد تھا. تو یہ کب کسی کو شکل دکھانے کے قابل ہیں؟ اب ان کے اوپر مختلف کتابیں، مختلف تحریکیں، مختلف تنظیمیں، مختلف علاقوں میں کام یہ ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ایک موضوع پر بات اٹھی، ہمارے علماء نے اپنی جانیں لڑا دیں اور سڑکوں پہ نکل آئے. بات کیا تھی؟ آئین پاکستان کے بھی ان کا مطالبہ مطابق تھا اور شریعت اسلامیہ کے بھی ان کا مطالبہ بالکل عین مطابق تھا. اس موضوع پر کام کرنے کے لیے صرف قرآن و سنت کی روشنی میں کام کرنا یہ کافی نہیں ہے. ضروری ہے لیکن اٹ از ناٹ سفیشینٹ. میں کفایت کی بات کر رہا ہوں. اس سے بڑھ کر اس وقت آپ کے اندر ختم نبوت کے منکرین جو کام کر رہے ہیں وہ علمی سطح پہ تھوڑا ہے، بلکہ ہے ہی نہیں. وہ سیاسی سطح پہ لوگوں کو اپنی آرگنائزیشنز اور فنڈنگ کے ذریعے سے کہیں پیسہ فراہم کر دیا، کہیں کسی کو باہر کے ملک لے جانے کا جھانسا دے دیا، کبھی کسی علاقے میں کنواں کھدوا دیا، نل لگوا دیا، پانی فراہم کر دیا، لنگر دیگیں، اس قسم کی باتیں کر دیں. تو یہ خاص طور سے پسماندہ علاقوں میں، تھر کے علاقوں میں، ہندو آبادیوں کے علاقوں میں، جہاں مسلمان کمزور ہیں اور غریب ہیں، ان علاقوں میں یہ ختم نبوت کے منکرین اور خاص طور سے قادیانی وہاں پر ورکنگ کر رہے ہیں. میں آپ لوگوں سے دست بستہ گزارش کرتا ہوں اور یہاں کی قیادت کو پوری ذمہ داری یہ یاد دلا رہا ہوں کہ آپ علمی کام ضرور کریں، لیکن علمی کام سے بڑھ کر یہ لوگ اس پلیٹ فارم پر اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ادھر زیادہ توجہ دیجیے. بندے کو ٹیکنیکل مائنڈڈ ہونا چاہیے. صرف زور سے تقریر کر کے جذباتی تقریر کر دینا کافی نہیں ہے. مؤثر تبلیغ ہونی چاہیے، نتیجہ خیز تبلیغ ہونی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے معاہدہ کو توڑنے والوں کے خلاف سختی کا رویہ اختیار کیا. حکمت عملی تھی کہ نہیں تھی؟ تو ہمیں یہاں سے حکمت عملیاں سیکھنی چاہیے. چوتھا فتنہ اقتدار اعلیٰ کے منکرین کا فتنہ. امریکہ کے حوالے سے بات کی یا بین الاقوامی سیاست کے حوالے سے، اس کے بعد ملحدین، اس کے بعد منکرین ختم نبوت، اور چوتھا فتنہ ہے رافضیت کا فتنہ. اور یہ تو تقریباً ہر جگہ پہ پہنچے ہوئے ہیں. ہر غیر مسلم ملک جو اسلام پاکستان کے خلاف ہے اس کے ساتھ ان کی یاریاں ہیں. ملحدین، ان کو سب مواد اور میٹیریل فراہم کرنے والے یہی ہیں. قرآن کا انکار ملحدین کرتے ہیں تو ان کے ہاں کون سی کمی ہے؟ ختم نبوت کا انکار قادیانی اور منکرین ختم نبوت کرتے ہیں، ان کے ہاں کون سی کمی ہے؟ یہ تو کہتے ہیں حضور کے بعد نبی نہیں آ سکتا، لیکن نبیوں سے افضل آ سکتے ہیں. وہ 1 2 3 نہیں 12 ہیں، وہ ان کو نبیوں سے افضل مانتے ہیں. پھر ختم نبوت ان کے ہاں کہاں مسلم رہ گئی. اس فتنے کو چھوٹا موٹا نہ سمجھنا. میں نے آخر پہ بیان کیا ہے، اس کو چوتھے نمبر پہ نہ رکھنا، شاید یہ پہلے نمبر کا فتنہ ہو. ہر دور میں مجددین نے، مجدد ہر دور میں ہوتا ہی وہ تھا جو رد رافضیت کرتا تھا. خدا کی قسم آج جو مجدد بنا پھرتا ہے اور رافضیوں کے ساتھ محبت کی پینگیں لڑا رہا ہے، یہ 1400 سالہ امت کے مجددین کا باغی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دھچکا لگانے والا، تجدید کے نام پر دین کی تردید کرنے والا باغی یہی ہے. کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا، آمنے سامنے آ کے بات کرو، ثابت کریں گے. میں نے جتنی گزارشات پیش کی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پوری آپ کے سامنے
اس کی مقصودیت کے حوالے سے پیش کی ہے. اور کونوا ربانیین، ربانی ہو جاؤ. ربانی کو ماضی کا بھی پتہ ہوتا ہے اور مستقبل کا بھی اس کو مکمل اندازہ ہوتا ہے. وہ پھر امت کو رخ دیتا ہے، اور وہ رخ دینے کے لیے اس وقت 4 مین ٹارگٹ ہیں، اور چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ ان کے ذیل میں اور بھی ہیں، لیکن 4 مین ٹارگٹ میں نے آپ کو بتائے ہیں. یورپ اور مغرب کا فتنہ. یورپ کے ساتھ مغرب اس لیے لگا رہا ہوں کہ یورپ سے بھی آگے امریکہ ہے. نمبر 2 الحاد کا فتنہ. نمبر 3 منکرین ختم نبوت کا فتنہ. اور نمبر 4 رافضیت کا فتنہ، جو ان سب فتنوں کے اندر سرایت کیے ہوئے ہے، اور یہ کسی بھی سطح پر ان میں سے کسی فتنے سے ایک اکیلا کم نہیں ہے، ان سب پر بھاری. اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھ کر اور دین کے بارے میں مکمل ذمہ داری کا رویہ اختیار کرنے کی اور امت مسلمہ کو اچھا رخ دینے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.